السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے دوستو؟ معافی چاہتا ہوں ایز یوزول غیر دلچسپ دو موضوع تھوڑا تھوڑا دونوں پہ بات کروں گا۔ ایک تو پچھلے ولاگ کا ہی تسلسل ہے، مجھے لگا شاید تھوڑی سی کمی رہ گئی اس بات کو۔ ہم تعلیمی نظام کی بات کر رہے تھے یا تعلیم کی بات کر رہے تھے۔ تعلیم کی بات کریں گے تو تعلیمی نظام کی بات بھی ہے، اس میں لازمی طور پر آئے گی۔ مجھے تجربہ ایک ہو گیا کہ میں یہ تقابل کر سکتا ہوں، ایک جو ہم سادہ میٹرک کرتے ہیں، میں نے بھی کیا ہوا ہے، اور ایک میٹرک گورے کرتے ہیں، وہ اسے او لیول کہتے ہیں، ہم انٹر جسے کہتے ہیں، اور ہم نے الگ الگ کیا ہوا ہے ایف اے اور ایف ایس سی کو۔ انہوں نے ایک مکسر سا بنا کر اس کو اے لیول وہ کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی ایک وقت تھا کہ 10ویں تک تعلیم لازمی بھی ہوتی تھی اور مفت بھی ہوتی تھی، کسی حد تک کبھی بھی ہے سرکاری اسکولوں میں، مگر لوگوں کا آہستہ آہستہ سرکاری اسکولوں سے اعتماد اٹھ گیا۔ لیکن جن لوگوں نے ترقی کر لی ہے، انہوں نے تعلیمی نظام سے لوگوں کا اعتماد نہیں اٹھنے دیا۔ اب وہ کوئی چیں کرے یا پیں کرے، 12 سال کی تعلیم اسے لینی پڑتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ پڑھ گیا ہے۔ اب اگر کسی نے پڑھائی میں مزید پڑھنا ہے تو وہ جائے گریجویشن کرے اپنے بل پر پیسوں سے، اور اگر کوئی ماسٹرز کرنا چاہتا ہوگا تو وہ بھی اپنے پیسوں سے کرے۔ اس میں ایک سہولت ان کو یہ ملتی ہے کہ پڑھائی، چونکہ وہاں یعنی 12 کلاس کے بعد کی پڑھائی بہت مہنگی ہے کالج اور یونیورسٹی کی، اب وہی اس مطلب کارزار میں قدم رکھتا ہے جو واقعتاً اس کو عبور کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اور سامان رکھتا ہو، یعنی امیر گھر سے ہو، اس کے گھر والے اس کو فائنانس کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ اسے بہت شوق ہو، تو اس کے مارک اتنے اچھے ہوں کہ اسے اسکالرشپ مل جائے۔ تیسری یہ ہے کہ اسے شوق تو بہت ہو مگر مارکس اس کے اتنے نہ ہوں کہ اسکالرشپ مل سکے، پھر وہ بینک کے پاس جاتا ہے۔ بینک ایجوکیشن لون دیتا ہے، بچے ایجوکیشن لون کے ذریعے اپنی پڑھائی مکمل کرتے ہیں، بعد میں وہ بینکوں کو جاب کر کے لون ریٹرن کر دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، یہ ایک انہوں نے اتنا تعلیم کو مشکل میں سمجھتا ہوں رکھا ہوا ہے، مگر جب آپ تعلیم کو سستا کر دیں گے نا، اس کا پھر وہی انجام ہوگا کہ اس کی بھی کوئی نہ قدر ہوگی نہ ویلیو۔ یہاں یونیورسٹیز میں جو پہلے تو تعلیم اسکولوں کی طرح ہی مطلب بہت معمولی فیسوں کے ساتھ ہوتی تھی، ہاسٹل میں بھی کم ہی خرچہ ہوتا تھا، مگر جب یونیورسٹیوں کو ایک فری ہینڈ دیا گیا آگے اور انہیں یہ آزادی دی گئی کہ آپ نے خود ہی کمانا ہے اور خود ہی کھانا ہے، تو انہوں نے دھڑا دھڑ اپنے شعبے کھول لیے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ ان کے پاس سٹاف پورا نہیں تھا، مگر یونیورسٹی نے خود ہی ڈگری دینی ہوتی ہے، وہ کسی کو جواب دہی نہیں ہے اس معاملے میں، جیسا مرضی کچا پلا پڑھا کر ڈگری تھما دیتے ہیں۔ مگر میرے تجربے میں ایک بار یہ بات آئی، جب یہاں ایک سرکاری یونیورسٹی سے میرے بیٹے نے گریجویشن کمپلیٹ کی اور اب ماسٹرز کا اس کا ارادہ تھا، تو اس سال یہ سینکشن لگ گئی کہ یونیورسٹیز میں جس شعبے میں مطلوبہ سٹاف نہیں ہے، مطلب پروفیسرز نہیں ہیں، تو وہ اس شعبے میں داخلہ نہیں کر سکتا، اور اگر ہیں ان کے پاس
تو اس کی ایک انہوں نے ریشو مقرر کی کہ اتنے پروفیسرز ہوں گے تو آپ اتنے اسٹوڈنٹ داخل کر سکیں گے۔ آپ اندازہ کریں، یہ فیصل آباد کی جی سی یونیورسٹی میس کمیونیکیشن میں داخلہ ہی نہیں کر سکی، ایک بھی اسٹوڈنٹ داخل نہیں کر سکی اس سال۔ اچھا، بچے نے دوسری جگہ پہ اپلائی کیا، اسلام آباد کی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کو صرف 12 طالب علم داخل کرنے کی اجازت ملی، صرف 12۔ یہ اوقات ہے ہماری یونیورسٹیوں کی۔ اور ہماری سب سے مہان یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی لاہور، اس کو 60 طالب علم داخل کرنے کی اجازت ملی، 60 یا 65، تھوڑا میں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر 60 یا 65۔ کہاں ہزاروں طالب علم وہ داخل کرتے تھے ایک ایک شعبے میں، اور کہاں وہ 60 یا 65 پہ آ گئے، اور وہ اسلام آباد والے صرف 12 پر۔ چلو بچے کی گڑ لگ کے وہ وہاں جو انٹرویو ہوا اسلام آباد میں، اس میں 12 طالب علموں میں اس کا نمبر آ گیا، 50 نمبر کا ریٹن تھا اور 50 کا اس کا انٹرویو تھا۔ ریٹن دے کر جب وہ نکلا تو اس نے مجھے وائس میسج کیا، میں یو اے میں تھا۔ اس نے کہا ڈیڈی پیپر کوئی خاص اچھا نہیں ہوا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ یار کوئی بات نہیں، ابھی 50 نمبر کا آپ کا انٹرویو باقی ہے نا، آپ انٹرویو میں ذرا گھیر لینا ان کو، آپ کا تو سبجیکٹ ہے ماس کمیونیکیشن ہی کرنی ہے نا۔ تو ماشاءاللہ اس کی کمیونیکیشن سکل کافی بہتر ہے، تو وہاں اس نے اپنا جوہر دکھایا اور وہ داخلہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مطلب دوبارہ اس کا مجھے میسج آیا کہ لسٹ لگ گئی ہے اور میرا 3 نمبر ہے، مگر اگلے سال سے دوبارہ یہ پابندی ختم تھی اور پھر دھڑا دھڑ داخلے ہو رہے ہیں۔ ہم یہ ایک کچی پلی تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک اور مثال میرے ذہن میں آتی ہے کہ ہم ایک ہانڈی بناتے ہیں، فرض کیتا ہم نے گوشت 1 کلو پکانا ہے، اس کے لوازمات میں کیا ہے، لہسن ادرک اور پیاز ہے، اور دوسری طرف اس میں ہلدی مرچ اور نمک ہے، آئل ہے اور آپ کا گوشت ہے۔ اچھا، پکانے والے اگر اچھا نہ پکا سکتے ہوں تو وہ سالن تو بنے گا، مگر کھانے والے شکوہ بھی کریں گے کہ یہ بوٹی تو گلی نہیں ہے، توڑی نہیں جا رہی، وہ اس کو کھا نہیں سکیں گے، تھوڑا بہت سائڈ سے مسالے سے لگا کر وہ روٹی کھا لیں گے۔ اور اگر وہ اچھا پک گیا ہو تو اس کو ہر کوئی شوق سے کھائے گا۔ اب جو کھانا شوق سے کھایا جائے گا اور سارا کھایا جائے گا، اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے۔ جو لوگ اچھا کھاتے ہیں ان کے چہرے پہ نظر آتا ہے، جو نہیں کھاتے پتہ چل جاتا ہے۔ یہی حال معاشرے کا ہے۔ ہماری جو تعلیم ہے اسکول لیول سے لے کے، میں معافی چاہتا ہوں، میرے اپنی فیملی میں بہت سے ٹیچرز ہیں، میل بھی فیمیل بھی، آگے ہمارے بچوں میں بھی ہیں، مگر میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں جنرل، کہ آخر معاشرے کے چہرے پہ نکھار کیوں نہیں آ رہا؟ پڑھ تو سارے رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، ٹیچرز کی زندگی بھی آسان نہیں ہے، بڑا پنکچول انہیں ٹائم پہ پہنچنا پڑتا ہے، پنجاب کی حد تک، سندھ کو چھوڑیں آپ، اور پورا وقت انہیں دینا پڑتا ہے، ان پر بڑی سختی ہے، ان کی حاضری کی، ٹائمنگ کی، بچوں کے داخلے کی، بچے شارٹ نہ ہو جائیں اسکولوں میں، بے تحاشا قسم کے ان کے، اور سیلری گورنمنٹ سیلری دے رہی ہے، بلڈنگز دی ہوئی ہیں، کتابیں دیتی ہے، ڈیسک ہیں، اتنا عملہ ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، سارے خرچے ہیں، سب کچھ موجود ہے، مگر بات وہی ہے کہ کوکنگ بہتر نہیں ہے، ہانڈی اچھی نہیں بن رہی۔ اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ایک دو تین، میں ولاگ اگر بناتا ہوں تو یقین کریں کہ میں بہت سے ولاگ سنتا بھی ہوں جو امن و امان کی صورتحال ہے، کے پی کے سے متعلقہ، پنجاب کی ہمارے سامنے ہے، جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، مگر شاید بڑے لوگ یہاں پہ محفوظ ہوں گے اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے پیسے کے بل بوتے پر، سیاسی اثر و رسوخ کے بل بوتے پر، کیونکہ سارے سرکاری اداروں کا اور خاص طور پر پولیس کا
انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے، اور سرکاری یہ جو بیوروکریسی ہے ہماری، یہ ہمارے جو سی ایس ایس اور پی سی ایس افسران ہیں، انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اگر نوکری کرنی ہے تو ہمیں سیاستدانوں کی خدمت کرنی ہوگی، پھر ہم آزاد ہیں، عوام پہ ہم کوئی بھی کام، جن کے پبلک سرونٹ جو ہے، جس کا وہ سرونٹ ہے، اس سے پھر اس کو آزادی ہے، وہ چند لوگوں کی غلامی کر لے اور باقی ساری پبلک سے آزادی اس کو مل چکی ہے۔ مگر کے پی کے میں پچھلے 10 سال سے ایک حکومت تھی، اور شروع میں اس کی بہت تعریفیں بھی ہوئیں، کچھ بہتری آئی بھی تھی، مگر ایک بات نے مجھے پریشان کیا کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے علی امین گنڈا پور، اچھا ہر بندے کی ایک ذاتی شہرت بھی ہوتی ہے، ایک ہمارے وزیر اعلیٰ ہوتے تھے پنجاب کے غلام حیدر وائیں، ان کی ذاتی شہرت تھی کہ وہ بڑے ہی شریف آدمی ہیں۔ اچھا دوسرے بزدار صاحب تھے، ان پہ جو بھی الزامات تھے وہ بھی سیکھ رہے تھے، مگر کوئی بدماشی والا ٹیگ نہیں تھا ان پہ، مگر علی امین گنڈا پور صاحب اس بات کا فخریہ اظہار کرتے ہیں اپنی حرکات و سکنات سے کہ وہ ایک بدماش آدمی ہیں۔ جن کی دل آزاری ہو ان سے معافی چاہتا ہوں، میں ان کی عمومی شہرت کی بات کر رہا ہوں، مگر وہ اپنے بڑے صاحب سے ملے، کور کمانڈر پشاور سے ان کی ملاقات تھی، جس میں انہوں نے شکوہ کیا کہ امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ میرے جو مظاہرے ہیں انہوں نے اس دفعہ مجھے پورے پیسے نہیں دیے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ اتنا جو جنس ہے وہ آپ نے ہمیں دینی ہے، تو جو جنس ہم نے ان کو دی اس کے پیسے ہم نے آپ کے پیسے سے کاٹ لیے ہیں۔ تو اس بات کا انہیں شدید دکھ کا ہوا کہ طالبان کو بتا، مطلب مجھ سے بھی وہ انہوں نے بتا لے لیا۔ آپ اندازہ لگا لیں وہاں کا جو عام ذمہ دار ہوگا اس کا کیا حال ہوگا، عام جو کاروباری ہوگا وہ کتنا بھتہ دے رہا ہوگا۔ اور دوسرا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ جو ہوا کہ وہاں کے ایک سیشن جج صاحب جو ہیں وہ اغوا ہو گئے، تو اس کے لیے پرائیویٹ طور پر طالبان کے امیر سے رابطہ کیا گیا ہے، تو ان کے امیر نے بتایا کہ اغوا ہم نے کیا ہے مگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سمجھے تھے یہ وہ جج ہے جو فوجی عدالتوں والی سزائیں دیتا ہے طالبان کو، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یہ دوسرا جج ہے عام سزاؤں والا۔ تو انہوں نے کہا کہ مہربانی کریں واپس کر دیں، تو ان کا واپس کر دیں گے مگر کچھ خرچہ پانی تو دینا پڑے گا آپ کو۔ کے پی کے حکومت نے مبینہ طور پر 5 کروڑ روپیہ دے کر جج صاحب کو آزاد کروایا۔ جس ملک میں دوستو یہ صورتحال ہو اور ہم پھر اس کے متعلق کیا خوش فہمی، مطلب ہم وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے رہیں، اپنے طور پر ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ایجوکیشن کو اب دیکھیں، گوروں نے ہمارے لیے یہ ایجوکیشن سلیکٹ کی تھی نا، ہم نے چلو ان کے دور میں تو ہم نے برداشت کیا، بعد میں ہمیں چاہیے تھا نا کہ ہم اس کو چینج کرتے۔ جو انہوں نے اپنے لیے ادارے بنائے تھے یا اپنے خاص لوگوں کے لیے، اس میں تو وہ اس وقت بھی او لیول اور اے لیول کرواتے تھے۔ آپ ایچیسن دیکھ لیں، یہ ہمارے بھاولپور میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ مکس نام ہے، صادق نواب کے نام سے اور شاید ملکہ کے نام سے۔ تو ہمارے جو ادھر کے وڈیرے وغیرہ لالے کال ٹائپ لوگ اور اس طرح کے، یا پھر زیادہ پیسے والے لوگوں کے بچے وہ وہاں پڑھتے ہیں، تو وہ او لیول اے لیول ہی کرتے تھے۔ لالے کی اپنی تعلیم جو تھی وہ بس اے لیول، اور اس میں یہ بھی سہولت ہوتی ہے کہ آپ نے کا پاس فیل کا کوئی چکر نہیں ہوتا، آپ نے ٹائم پورا کر لیا تو اوکے۔ اور یا پھر کیڈٹ کالج آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہیں ہمارے، وہ کیا تعلیم دیتے ہیں۔ مجھے کیڈٹ کالجوں کی تعلیم کا بھی بڑا تجربہ ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ ویلاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ میرے ایک بیٹے نے کیڈٹ کالج کو بھی بھگتا ہے، کسی دن موقع بنا تو میں اس کے متعلق بھی بات کروں گا کہ یہ ایک مطلب تعلیم کی کوالٹی تو ہے مگر اس کی کاسٹ کیا ہے، بہت زیادہ کاسٹ ہے۔ ہمیں وہ نظام نیچے تک لے کر آنا چاہیے، اور ہمارے اگر موجودہ معزز اساتذہ کرام اس سسٹم میں چونکہ نہ وہ خود پڑھے ہیں تو نہ وہ پڑھا سکتے ہیں، تو ہمیں ساتھ میں کچھ ٹیچرز ایسے ایڈ کرنے چاہیے گریجولی
کہ جو ان کو ریپلیس کریں، تاکہ عام آدمی کا بچہ جو پڑھے تو یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد وہ یا کالج سے نکلنے کے بعد وہ واقعی ایک پڑھا لکھا آدمی ہو، اور اگر وہ باہر پڑھنے جائے تو وہاں جا کر وہ پڑھائی مکمل کر سکے۔ ہمارے بہت سے بچے باہر جاتے ہیں، آپ کو اس کی پرسنٹیج مل جائے گی کہ ان میں سے کتنے وہاں ڈگری کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے اس ڈگری کو چھوڑ کر وہاں مزدوری کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اس تعلیم کو جاری نہیں رکھ پاتے کیونکہ ہماری یہاں والی تعلیم اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ پھر آپ کہیں گے کہ بات دہرا رہا ہے، میرا ایک بیٹا گیا وہاں سے، اس نے ماسٹرز کیا، مگر اس کے لیے اس کو 1 سال ایڈیشنل وہاں پہ لگانا پڑا۔ پہلے سال اس کو بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ اگلے اس نے دوبارہ سمجھداری یہ کی کہ وہ دوسرے سیکنڈ ایئر میں نہیں گیا، اس نے اگلے سال سے دوبارہ نیا ایڈمیشن لیا وہاں پہ، اور پھر جا کر وہ وہاں کامیاب ہوا تعلیم پوری کرنے میں۔ ہمارا یہی اثاثہ ہے، اور ہمیں ہی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اپنی سطح پر جہاں تک ممکن ہو سکے جو کر سکتا ہو ضرور کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔